السلام علیکم، آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں نعمان۔ سب سے پہلے آواز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے میری حکومت بھی چلی جائے تو احتساب پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ مریم نواز کہتی ہیں آر یا پار، کل استعفوں سمیت بڑے فیصلے کریں گے۔ چین پاکستان کے ساتھ توانائی شعبے میں تعاون جاری رکھے گا، کہا سفیر نونگ رونگ نے۔ 1 سال پہلے سرجانی میں ہونے والا پولیس مقابلہ جعلی قرار، ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ۔ حفیظ شیخ کی سربراہی میں نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ شیخوپورہ میں بیٹے نے والدین اور بھائی کو جلا دیا۔ سعودی حکومت کا بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم۔ اماراتی ایئر لائن نے ٹکٹوں کی قیمت میں حیران کن کمی کر دی۔ برازیل میں مسافر بس پل سے نیچے آ گری، 17 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ کرکٹر بابر اعظم پر الزامات لگانے والی خاتون پر مبینہ حملہ۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہمارا جلسہ ملتان میں ہوا، وہاں کرونا شرح سب سے کم ہے۔ کرونا سے ملک بھر میں مزید 58 ہلاکتیں۔ پشاور اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 7 کرونا مریض جاں بحق۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے مابین ون ڈے سیریز منسوخ کر دی گئی۔ معروف عالمی دین مفتی ظفر ولی خان انتقال کر گئے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ اردو لفظ اچھا کیمبرج ڈکشنری میں شامل، اور امریکی کمپنی نے دنیا کا سب سے بڑا ڈرون تیار کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری حکومت چلی بھی جائے تو احتساب پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی و پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے اب عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ خود ان کا سارا خاندان باہر بیٹھا ہے اور یہاں عوام کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے جانتے نہیں۔ میری حکومت بھی چلی جائے تو احتساب پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں عوام کی فکر ہے، جلسے کو سروسز فراہم کرنے والوں کے خلاف مقدمات قائم کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ 8 دسمبر کو آر یا پار ہو جائے گا، کل استعفوں سمیت بڑے فیصلے کریں گے۔ استعفے نہ دینے والوں کے گھیراؤ کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جبکہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو تابعدار خان کہہ دیا۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ حقیقی جمہوریت اور آئین و قانون کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سیکریٹری جنرل نون لیگ احسن اقبال نے کہا ہم غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 13 دسمبر کو 23 مارچ 1940 کی یاد تازہ کریں گے۔ خواجہ سعید رفیق کا کہنا تھا کہ NRO نہ دیں، ملک بچائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کا کہنا تھا کہ NRO نہیں، وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ورکرز کنونشن میں پرویز رشید، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، انجینئر خرم دستگیر، طلال چودھری، سیف الملوک کھوکر، افضل کھوکر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے توانائی کے شعبے مزید تعاون کی پیشکش کر دی۔ چینی سفیر نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر اور چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ بھی موجود تھے۔ نونگ رونگ نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون جاری رکھے گا۔ 2019 میں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن تھانے کی حدود میں ہونے والا پولیس مقابلہ جعلی ثابت ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس پارٹی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے اور SSP ویسٹ کو پولیس پارٹی کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس پارٹی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے اور SSP ویسٹ کو پولیس پارٹی کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا حکم پولیس مقابلے میں گرفتار ملزم جاوید عرف عیسیٰ کی جانب سے ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل میں دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزمان نے 2 شہریوں غلام بشیر اور غلام رسول کو بے دردی سے قتل کیا۔ پولیس کے مطابق بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی، مگر جائے وقوع سے 3 خول برآمد ہوئے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان سے جو اسلحہ برآمد کیا گیا، وہ جو خول برآمد ہوئے وہ بھی میچ نہیں کرتے۔
جبکہ MLO کے مطابق مقتولین کو 2 فٹ کے فاصلے سے بھاری ہتھیار سے سر میں گولی ماری گئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR نے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سال 2020 کے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ ترجمان FBR کا کہنا ہے کہ توسیع تمام ٹیکس گزاروں کو نہیں ملے گی، مختلف نوعیت کے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے والوں کو یہ سہولت ملے گی۔ FBR نے اس ضمن میں سرکولر جاری کر دیا ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں ملک بھر میں روزمرہ اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں چینی اور گندم کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی اور لاجسٹک کمیٹی گندم کی سپلائی پر مسلسل آگاہ کرے۔ سیکریٹری خزانہ کے مطابق فلور ملز کو یومیہ 44,000 میٹرک ٹن گندم سپلائی کی جا رہی ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث ملوں کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ شیخو پورہ میں معمولی تلخ کلامی پر ایک شخص نے اپنے والدین اور بھائی کو آگ میں جلا دیا۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں شامل علاقے مدار میں راشد نامی ایک شخص نے اپنے ماں باپ اور بھائی کو تلخ کلامی کے بعد پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ تینوں زخمیوں کو شیخو پورہ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم حالت تشویشناک ہونے کے پیش نظر انہیں لاہور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 70 سالہ والد مجید، 60 سالہ والدہ نجمہ اور جواز سال بھائی ناصر شامل ہیں۔ ملزم فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ سعودی حکومت نے بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم 1500 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانیوں کو وطن واپسی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے 2017 سے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 45 لاکھ کے لگ بھگ غیر قانونی تارکین کو ڈی پورٹ کیا جا چکا ہے، جن میں لاکھوں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ڈی پورٹ کیے جانے والے افراد میں ایکسپائرڈ ویزا ہولڈرز، کفیل سے فرار ہونے والے اور دیگر جرائم میں سزا یافتہ افراد شامل ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اماراتی فضائی کمپنی نے پاکستان کے لیے رعایتی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں سیاحتی دوروں یا آبائی شہروں میں واپسی کو مد نظر رکھتے ہوئے UAE کی سب سے بڑی فضائی کمپنی نے مسافروں کے لیے کرایوں میں کمی کر دی ہے۔ رعایتی آفر 2 ہفتوں کے لیے ہے، جس کا آغاز ہو گیا ہے اور 19 دسمبر تک اس رعایت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ مقررہ تاریخ تک خریدی گئی رعایتی ٹکٹوں پر 31 مئی 2021 تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ برازیل میں مسافر بس پل سے نیچے گرنے کے باعث 17 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق برازیل میں ایک مسافر بس ٹرین کی پٹری کے اوپر سے گزرتے پل سے نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ بس میں 40 سے زائد افراد سوار تھے۔ پولیس حکام کا مزید کہنا ہے کہ حادثے کے نتیجے 11 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ باقی 6 افراد اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ حادثے کی وجہ کا ابھی حتمی تعین نہیں کیا جا سکا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر بریک فیل اس حادثے کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور اس وقت دنیا کے کامیاب ترین بلے بازوں میں شمار ہونے والے کھلاڑی بابر اعظم پر جنسی ہراسگی کا الزام لگانے والی خاتون پر مبینہ حملہ ہوا۔ خوش قسمتی سے وہ حملے میں محفوظ رہی۔ تفصیلات کے مطابق حمیزہ مختار نامی خاتون پر کاہینہ کے قریب حملہ ہوا۔ اتوار کو 8 بجے کے قریب حمیزہ کی گاڑی پر 2 نامعلوم موٹر سائیکلوں سواروں نے گولیاں چلائی۔ حملہ آوروں نے حمیزہ کی گاڑی پر 4 فائر کیے۔ بابر اعظم پر الزام لگانے والی خاتون فائرنگ کے واقعے میں خوش قسمتی سے بچ گئی، تاہم انہوں نے خود پر قاتلانہ حملے کی درخواست تھانہ کاہینہ میں جمع کروا دی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جلسوں سے کورونا پھیلنے کی بات درست نہیں۔ ملتان میں PDM کا آخری جلسہ ہوا، وہاں سب سے کم انفیکشن ریٹ ہے۔ 8 دسمبر کو PDM سربراہی اجلاس میں صفوں کے آپشن پر بات ہوگی۔ نون لیگ ارکان اس صفوں کے لیے تیار ہیں۔ ڈیمانڈ پارٹی قیادت کرے گی۔ PDM کی متفقہ رائے پر پیپلز پارٹی بھی استعفے دینے پر تیار ہوگی۔ میں نے اسحاق ڈار کو ملک سے بھگایا ہے تو میرے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ نہیں ہے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58 ہلاکتیں ہیں۔ سابق چیئرمین پبلک سروسز کمیشن آزاد کشمیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محسن کمال بھی کورونا سے چل بسے۔
مثبت کیسز کی مجموعی شرح 7.9% ہو گئی۔ ادھر روس نے پاکستان کو کرونا ویکسین فروخت کرنے کی پیشکش کر دی۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 41,645 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,308 نئے کیسز سامنے آئے۔ مہلک وائرس سے اب تک 4,16,499 شہری متاثر ہو چکے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 53,126 تک پہنچ گئی۔ صوبہ سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جہاں اب تک 1,82,475 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پنجاب میں 1,22,960 افراد تو کرونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 50,220، بلوچستان میں 17,445، جبکہ آزاد جموں کشمیر میں 7,280 افراد وبا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,720 اور اسلام آباد میں 32,415 بتائی گئی ہے۔ پشاور اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 7 کرونا مریض جاں بحق ہو گئے۔ KPK حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی اور 48 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ترجمان صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ معاملے کے تمام حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں آکسیجن کی کمی اور آکسیجن سلنڈر بروقت نہ پہنچنے کے باعث اسپتال میں زیر علاج خواتین سمیت 7 مریض دم توڑ گئے، جن میں کرونا انتہائی نگہداشت اور میڈیکل وارڈ کے مریض شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آکسیجن کی کمی اور مریضوں کی اموات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر صحت اور چیف سیکرٹری کو اسپتال کے بورڈ آف گورنر کے ذریعے انکوائری کا حکم دے دیا اور خبردار کیا کہ 48 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل نہ ہونے کی صورت میں صوبائی حکومت اپنی سطح پر آزادانہ تحقیقات کروائے گی اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے مابین 3 ون ڈے میچز کی سیریز منسوخ کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے مثبت کیسز سامنے آنے کے بعد انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے مابین ون ڈے سیریز منسوخ کر دی گئی۔ اس سے قبل ایک جنوبی افریقہ کھلاڑی کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر سیریز کا پہلا میچ منسوخ کر کے نیا شیڈیول جاری کیا گیا تھا۔ تاہم ایک مرتبہ پھر پہلے میچ سے قبل انگلینڈ ٹیم کے 2 کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باعث میچ منسوخ کر دیا گیا۔ جامعہ احسن العلوم کراچی کے بانی محترم مفتی ظفر ولی خان کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کو چند روز قبل انڈس اسپتال منتقل کیا گیا۔ جامعہ عربیہ احسن العلوم کی انتظامیہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ کل صبح 11 بجے ادا کی جائے گی۔ مفتی ظفر ولی خان کراچی کے مذہبی حلقے میں معروف نام تھے۔ ان کے شاگرد علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ انہوں نے 1978 میں احسن العلوم کے نام سے دینی درس گاہ کی بنیاد رکھی اور پوری زندگی یہاں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ احسن العلوم میں وہ قرآن و حدیث پڑھاتے تھے اور ان سے قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے ملک بھر سے دینی مدارس کے طلبہ کراچی کا رخ کرتے تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کا ایک حصار میری میں آج اور کل برف باری کا امکان ہے، جبکہ گلیات میں بھی برف باری متوقع ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور پشاور سمیت کئی شہروں میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہوائیں بالائی علاقوں میں داخل ہونے سے آج اور کل بارش ہوگی۔ بارش کا سلسلہ بدھ کی صبح تک جاری رہ سکتا ہے۔ عام طور پر ہم سب ہی لفظ اچھا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اب اس لفظ کو کیمبرج ڈکشنری میں شامل کر لیا گیا ہے، جس سے اسے ایک پہچان مل گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کی قابل اعتماد سمجھے جانے والی دی کیمبرج ڈکشنری میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈکشنری کے مطابق لفظ اچھا کا مطلب ہے کسی بات کو ماننا یا اس سے اتفاق کرنا شامل ہے۔ دوسری جانب کیمبرج ڈکشنری نے اس سال کے ورڈ آف دی ایئر کا اعلان بھی کیا تھا، جو کوارنٹین ہے، کیونکہ یہ لفظ اس سال میں سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا الفاظ میں تیسرے نمبر پر آیا ہے۔ ایک امریکی کمپنی نے راون ایکس کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا غیر انسانی طیارہ ڈرون تیار کر لیا ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت کم وقت میں اور بہت کم خرچ پر مصنوعی سیاحوں کو خلا تک پہنچا سکے گا۔ ایوم نامی کمپنی کا تیار کردہ یہ ڈرون 80 فٹ لمبا اور 18 فٹ چوڑا ہے، جبکہ اس کے بازوؤں کا پھیلاؤ 60 فٹ ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آواز انٹرٹینمنٹ کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔